الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 83 سے لے کے 86 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اور یاد کرو جب لیا تھا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے اس بات کا کہ نہ عبادت کرنا بجز اللہ تعالیٰ کے، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، نیز رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے بھی مہربانی کرنا، اور کہنا لوگوں سے اچھی باتیں، اور صحیح ادا کرنا نماز، اور دیتے رہنا زکوٰۃ۔ پھر منہ موڑ لیا تم نے مگر چند آدمی تم سے ثابت قدم رہے، اور تم روح گردانی کرنے والے ہو۔ اور یاد کرو جب لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہیں نکالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اس وعدہ پر ثابت رہنے کا اقرار بھی کیا، اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ پھر تم وہی ہو نا جنہوں نے یہ وعدے کیے کہ اب قتل کر رہے ہو اپنوں کو، اور نکال باہر کرتے ہو اپنے گروہ کو ان کے وطن سے، نیز مدد دیتے ہو ان کے خلاف دشمنوں کو گناہ اور ظلم سے، اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو بڑے پاک باز بن کر ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، حالانکہ حرام کیا ہے تم پر ان کا گھروں سے نکلنا۔ تو کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصہ پر اور انکار کرتے ہو کچھ حصہ کا؟ تم خود ہی کہو کیا سزا ہے ایسے نابکار کی تم میں سے سوائے اس کے
کہ رسوا رہے دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن انہیں پھینک دیا جائے گا سخت ترین عذاب میں، اور اللہ بے خبر نہیں ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مول لے لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 83 میں جو انبیاء بنی اسرائیل ہیں انہوں نے اپنی قوم سے جن عقائد پر ایمان لانے، پھر معاملات پر ایمان لانے اور عبادات اور پھر جن کے احکامات ہیں ان پر کاربند ہونا تھا، ان کے اخلاق کے ان کے اخلاقی اصولوں کو جو وضع کیا گیا تھا ان سے پختہ وعدہ لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی یاد دہانی کرائی ہے اور ساتھ ہی ان کی وعدہ شکنی کو بیان بھی فرما دیا۔ شاید وہ اس غلطیوں سے آئندہ پرہیز کریں اور احکام الہی کی تعمیل کرنی شروع کریں۔ ان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین سے بہت اچھا سلوک کرنا، اپنے قریبی رشتہ داروں قربت والوں سے حسن سلوک کرنا، یتاماں کے سر پر ہاتھ رکھنا، مساکین کا خیال رکھنا، لوگوں سے خوش اخلاق طریقہ سے پیش آنا، عبادات میں پھر نماز کو قائم رکھنا، وقت پر ٹھیک ٹھیک زکوٰۃ ادا کرنا۔ پھر تم نے وعدہ بھی کیا لیکن تم نے منہ موڑ لیا، ساتھ ان کی وعدہ خلافی بھی یاد دلائی۔ اسی طرح 84 آیت میں انہوں نے ان سے وعدہ لیا گیا کہ تم قتل و غارت نہیں کرو گے، نہ ہی اپنے ہم وطنوں کو جلا وطن کرو گے، تم نے وعدہ کیا پھر تم اس کے گواہ بھی ہو۔ پھر فرمایا تم وہی ہونا کہ قتل بھی کرتے ہو اپنے ہم وطنوں کو، رشتہ داروں کو، پھر انہیں اپنے ملک سے در بدر بھی کر دیتے ہو۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس واقعہ کو یوں علماء خیر نے بیان کی ہے جو قرآن مجید سے ہے کہ یثرب کے رہنے والوں میں مشرک بھی تھے اور یہودی بھی تھے۔ یثرب کی جو مشرک آبادی تھی 2 قبیلوں اوس اور خزرج میں بٹی ہوئی تھی، جو آپس میں ہر وقت لڑتے ہی رہتے تھے، اور یہودی آبادی بھی 2 قبیلوں میں تھی، ایک بنی قریظہ اور ایک بنو نذیر۔ یہ دونوں قبیلے یہودیوں کے تھے۔ جب اوس خزرج برسر پیکار ہوتے تو بنی قریظہ اوس کے حلیف بن جاتے اور بنی نذیر خزرج کے بن جاتے، پھر خوب آپس میں یہودی ایک دوسرے کو قتل کرتے، ان کا گلا کاٹتے تھے، اور جب جنگ ختم ہو جاتی تھی تو جو مغلوب فریق ہوتا اس کے جنگی قیدیوں کو فدیہ ادا کر کے آزاد کرانے کا مرحلہ پیش ہوتا۔ اس وقت یہ یہود توراۃ کھول لیتے، اس کے صفحے دیکھتے اور کہ آیات سے فدیہ دینے اور لینے کے جو جواز ہیں وہ تلاش کرتے۔ قرآن حکیم میں نے کہتا ہے کہ توراۃ تو تمہیں قتل و غارت کرنے سے اور کسی کو جلا وطن کرنے سے بھی روکتی ہے، وہ حکم تو تم مانتے نہیں ہو، اور جب روپیہ پیسہ کے لین دین کا سوال پیدا ہوتا ہے تو تم توراۃ شوق سے پڑھتے اور تمہیں شوق پیدا ہو جاتا ہے توراۃ کا۔ بھلا یہ بھی کوئی ایمان ہے کہ کتاب کے بعض حصے جو تمہاری طبیعت کے موافق ہوتے ہیں تم عمل کر لیتے ہو، اور جس پر عمل کرنا تمہارے لیے مشکل ہوتا ہے، نقصان سمجھتے ہو دنیاوی، اس پر عمل کرنے سے مادی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، اسے تم چھوڑ دیتے ہو۔ عزیزان گرامی قدر، ہم قرآن مجید پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بھی اس میں درس عبرت ہے۔ جب اپنا فائدہ ہوتا ہے تو تعویل نکالتے ہیں قرآن کی آیات سے، احادیث مبارکہ سے، جیسے سود جو بینکوں میں چل رہا ہے، یا جو اور بھی لوگ یا ادارے سود دیتے ہیں، سود پر پیسے دیتے ہیں، انہوں نے فتوے اٹھائے ہوئے ہیں، جواز تلاش کیے ہوئے، تعویلیں بیان کی ہیں، جی سود حلال ہے، سود کیسے حلال ہو سکتا ہے، اور سود کو کاروبار کا جو ہے وہ نام دیا ہوا ہے، بیع یا اجارہ کرایہ داری۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور بیع جو ہے اس کو تجارت جسے کہتے ہیں وہ حلال قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تعویلوں سے بچائے اور رزق حلال ہی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو
تعویلیں کر کر کے ذریعہ معاش بنانے کے اللہ تعالیٰ میں توفیق عنایت عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دیں ہم اپنے بچوں کو روزی روٹی کمانے کے لیے دنیا کی تعلیم دیں، کوئی ہنر مند بچے بنائیں تاکہ وہ دین بھی ضرور سکھائیں ساتھ، لیکن وہ دین فروشی نہ کریں، پھر تعویلات گھڑ کے تو اپنی مرضی کے مطالب نکالتے ہیں جہاں ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔